بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، عمران خان کو ہٹانے کے حوالے سے جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کے حوالے سے کیا انکشافات مولانا فضل الرحمان نے اور پیر پاگارا نے جو ایک اہم انکشافات کیے ہیں کہ انتخابات کے نتائج کتنے ماہ پہلے بک چکے تھے اور کہاں کن خریدار کون تھے، اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ اور مشاہدہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو پچھلے ادوار میں جی ڈی اے کے پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے اور اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی جب عمران خان کو ہٹایا گیا تھا عدم اعتماد میں، تو اس نے ایک انٹرویو میں بہت بڑے انکشافات کیے ہیں کہ عمران خان کو 2022 کو ہٹانے کے لیے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کا بھی اس نے نام لیا۔ حالانکہ فیض حمید اس وقت پشاور کے کور کمانڈر تھے، لیکن پہلے یہ جو مختصر مولانا فضل الرحمان کا جو انٹرویو ہے آپ سنیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ کیا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں میری تھے؟ بات پوری سن لیجیے۔ تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت تو آیا نہیں۔ کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ادھر آ چکے تھے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹی؟ پارٹیاں، اور ایک کا نام مت لیں آپ، اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں، کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے۔ کیا کہا؟ ناظرین، ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کے یہ انکشافات سنے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر میں عمران خان کو ہٹانے کے حوالے سے اس وقت کے اس تحریک کا حصہ نہیں بنتا تو پھر میرے پر یہ ایک بات آ جاتی کہ جو ہے وہ اس نے عمران خان کو بچا لیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جب عمران خان نے امریکہ کی مداخلت کی بات کی تھی سائفر کے حوالے سے، تو اس وقت عمران خان نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو مناسب نہیں ہیں۔ میر صادق، میر جعفر کی بھی بات کر دی تھی اور باقی بھی جانوروں کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ غیر جانبدار کون ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جب کہ یہ باتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ اگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی انوالومنٹ تھی، تو اس پر پھر کیوں نہیں ایک کمیشن بننا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کے اگر ملک کے اندر جو فوج کی مداخلت اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ہمیشہ رہی ہے۔ ماضی میں جب بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور اس وقت نواز شریف کی حکومتیں گرائی جاتی تھی، ایون نواز شریف کو 2017 میں جب سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا تو اس وقت بھی نواز شریف نے خود جنرل قمر جاوید باجوہ کا اور جنرل فیض کا نام لیتے تھے۔ جی ٹی روڈ پہ جب اس نے لاہور جانے کے لیے جب وہاں پہ جلسے کیے تھے تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اس نے یہاں تک کہا تھا۔ تو اب جب ملک کے ایسے سیاستدان یہ بات کرتے ہیں یا تو یہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ مداخلت رہتی ہے، تو پھر تو اگر اس مداخلت سے نجات چاہیے، چھٹکارا چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی اس کے حوالے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ آپس کی لڑائی میں کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا انوالو کرتے ہیں، پھر ان کو استعمال کرتے ہیں، پھر بعد میں انہی فوجوں جنرلوں کا نام لیا جاتا ہے، پھر پوری فوج بدنام ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہوتا ہے کہ
ایک ادارے میں اگر ایک آدھا کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے، کوئی اس کے اس طرح کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات ہوتے ہیں جو ان کو ان کا حلف بھی ان کو اجازت نہیں دیتا ہے، تو پھر ایک اس کے بعد جیسے میں نے کہا کمیشن بنا کے اور اس کا جو ہے نا ایک تھارولی اس کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ ایک چیز کا وہ پتہ چل سکے کہ یہ کیوں ایسی مداخلتیں ہوتی ہیں اور کیوں اس میں جو ہے نا حکومتیں گرائی جاتی ہیں، اور سیاستدانوں کو بھی اس میں پھر سیاستدانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں جو ہے نا گیٹ نمبر 4 کا کیوں چکر لگاتے ہیں، کیوں وہاں تک جاتے ہیں، پھر وہ حکومتیں گرانے کے لیے ان کی خدمات یا ان کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ دوسرا ناظرین، آج جو 8 فروری کے انتخابات میں سندھ میں جی ڈی اے کی جو شکست ہوئی ہے اس پر جو پیر پاگارا اور باقی جی ڈی اے کے رہنماؤں نے جو جام شہروں میں ایک بڑے دھرنے کو، بڑے جلسے کو خطاب کیا ہے، پیر پاگارا نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت بننے والی 8 سے 10 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی۔ بہت بڑی بات کہتی ہے اس نے کہا یہ دھاندلی شدہ جو حکومتیں آئی ہیں تو یہ ان کا زیادہ عرصہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پیر پاگارا نے یہ اپنے تجربے پہ کہا ہے یا اس کو کوئی انفارمیشن ہے، اس نے جہاں پر فوج کی تعریفیں کی ہیں تو اس کے ساتھ اس نے عمران خان کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا کہ عمران خان نے 2-2.5 کروڑ ان نوجوان ووٹروں کو نکالا ہے، اور اس نے عمران خان کی وجہ سے لوگ جو ہے جن سے بلے کا نشان چھینا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی بڑی بھاری ذمہ واری آتی ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے کہنے کی درخواست پر جب ایک جماعت سے جو ہے اس کا نشان چھینا گیا ہے تو ساتھ میں پیر پاگارا نے یہاں تک یہ کہا کہ 2-2.5 مہینے پہلے نتائج بک چکے تھے۔ اب یہ بھی ایک بڑا ہے کہ اگر نتائج الیکشن کے نتائج کا فیصلہ کہیں اور ہو گیا تھا تو پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ انتخابات کرانے کی ضرورت کی۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ملک کو کمزور کرتی ہیں۔ بیسیکلی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ماضی میں بھی کسی الیکشن کو آج تک کسی نے تو اس کو نتائج کو نہیں مانا ہے، لیکن اب تو یہ تمام جماعتیں خود جو ہے کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی خود کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے، باقی صوبوں میں بھی ہوئی ہے، ماسوائے سندھ کی وہ بات کر دیں کہ وہ سندھ میں مسلم لیگ نون والے بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی والے تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جب ہم سے بھلے کا نشان چھینا گیا تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ یہ دھاندلی شروع ہو گئی تھی، ہمارے کینڈیڈیٹس کو جس طرح گرفتار کیا جاتا۔ مولانا فضل الرحمان کرم کون جماعت اسلامی جتنے بھی ہیں جماعتیں ہیں ملک کی سب جب انتخابات میں دھاندلی کی بات کریں تو پھر یہ انتخابات شفاف کیسے ہو گئے؟ پھر جو اگلی حکومت جو بننے جا رہی ہے، چاہے وفاق میں حکومت بن جائے مسلم لیگ نون کی یا ان کے اتحادیوں کی، صوبوں میں بن جائے، تو پیر پاگارا کی بات میں کس حد تک وزن بھی ہے کہ پھر وہ حکومتیں چلیں گے کیسے اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہوگا، اس طرح کے دھرنے جاری رہیں گے، کہیں مظاہرے ہوں گے، اس طرح افراتفری ہوگی، تو اس میں پھر یہ جو ہے نا چیزیں جو ہے نا ملک کو کس طرح ملک کو کمزور کیا جائے گا۔ ملک پہ ویسے ہی پہلے ہی جو ہے معاشی لحاظ سے کمزور ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اور اوپر سے پھر جب یہ اس طرح کی افراتفری ہوگی، دنیا ویسے ہی ہمارے اس 8 فروری کے انتخابات میں انگلیاں اٹھا رہے ہیں، امریکہ سمیت باقی یورپی یونین، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ شفاف نہیں ہوئے، تو اب ان کا حل کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ اس کو حل کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ ملک اب اس میں اتنی وہ سخت نہیں ہے کہ یہ چیزیں وہ برداشت کر سکے کہ جہاں پہ اس کی معاشی صورتحال اتنی کمزور ہو جائے اور عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہے۔ تو حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ جو وقت کے حکمران بننے جا رہے ہیں، جہاں جتنی چلو سیاسی پارٹیاں کیوں نہ ہو، تو ان کو بھی چاہیے کہ مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے،
اور سپریم کورٹ کی طرف سب کے سب یہ اگر بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو سپریم کورٹ کو بھی اپنے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو بھی، کہ اس نے ایک پٹیشن پر اور جو الیکشن میں جن پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کے انٹرا پارٹی کو چیلنج کیا تھا، اکبر اس بابر اور دیگر، تو ان سے کبھی یہ نہیں ان کو پوچھا گیا کہ آپ میں سے تو کوئی ایک الیکشن لڑنے کو کوئی حصہ نہیں لے رہے تھے، اور ان کی درخواست پر پی ٹی آئی سے وہ بلے کا نشان چھینا گیا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتر ہوگا اور بہتر فیصلے مستقبل میں کیے جائیں گے، اور ملک کو اس جو سیاسی معاشی بحران سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج تک کے لیے اطلاع، کل کے لیے کسی اور موضوع پہ آپ سے بات چیت کروں گا، جب تک لے جا دیجیے گا، اللہ حافظ۔